یہ وکیل جو آپ نے کتے پال کے رکھے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، ان کو بھی لگام دے دو کہ جو مجرم پیش کرے تشدد ان پر، جن وکیلوں کا یہ عالم ہے تو اور عوام کا کیا عالم ہوگا؟ جن وکیلوں کا یہ عالم ہے، جو انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا یہ عالم ہے۔ آج میں سنیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے بغیرت ہیں، یہ وکیل بھی بغیرت ہیں، اور جو ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بغیرت ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثل کشتی نوح کی طرف سے ہے، جو اس میں سوار ہوا اسے نجات ملے گی، اور جو اس سے منہ پھیرے گا وہ غرق پر تباہ ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد کی نشاندہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ فاجعل صلواتک و برکاتک، اور ان کے اوپر تو اپنی رحمتیں اور درود نازل فرما۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون من بعدی 12 خلیفۃ کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ روایات موجود ہیں سنی شیعہ تمام کتب کے اندر۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اولہم علی و آخرہم المہدی، ان کا پہلا جو میرے 12 جانشین ہوں گے علی ہوگا، آخری مہدی ہوگا، اور اس کو حضرت علامہ وحید الزماں جنہوں نے سیاستہ کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا، انہوں نے روایت الحدیث میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور یہ فرمایا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ اگر دنیا کے اندر قیامت آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں اور ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں سنی شیعہ تمام معتبر کتب باقاعدہ طور کے اوپر روایات کرتی ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام پر سب کا عقیدہ ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ظہور فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عقیدہ ظہور مہدی جو کراچی کے بنوری ٹاؤن کے مدرسے کے بہت بڑے سعیم تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے جو ہے وہ شیخ نظام الدین شامزئی شہید نے بھی کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ہدیۃ المہدی خود علامہ وحید الزماں کی ہے، اور سینکڑوں کتابیں ہیں۔ حتیٰ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا تذکرہ توریت و انجیل و زبور کے علاوہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کہ وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک آئے گا نجات دہندہ جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طریقے سے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ جناب ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے آئیں گے اور آ کر عیسائیوں کو تبلیغ کریں گے اور بتائیں گے کہ آخری نبی کا آخری جانشین آنے والا ہے، تم سب آخری نبی پر ایمان بھی لاؤ اور اس کے وسیع کی مدد کے لیے آمادہ بھی ہو جاؤ۔ اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صفوں میں موجود ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے تقدم یا نبی اللہ، اللہ کے نبی آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تقدم یا سیدی، آپ میرے سردار، آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ہیں،
اور ان کے لیے پیغمبر اکرم کی وہ حدیث مشہور موجود ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک بات واضح کرتا چلوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض مولوی حضرات بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے 14 محمد بنا لیے، قادیانیوں نے ایک نبی بنایا تو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے 14 محمد بنا دیے پھر بھی مسلمان ہیں۔ تو عزیزان گرامی بالکل اس کا جواب واضح ہے کہ یہ محمد جیسے ہیں، لیکن نبی ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے۔ 12 کے 12 امام محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن یہ محمد جیسے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ ان 14 میں سے کسی ایک کی توہین کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول کی توہین کرنا ہے۔ 2 ہفتے قبل 2.5 ہفتے قبل ایک ستار جمالی نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو گستاخانہ کلمات کہے وہ تو میں نہیں دوہرا سکتا، اور اس کے ساتھ کئی ایک اور بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے سپاہ صحابہ نے بھی امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے اور نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں تو عالم اسلام سے بس ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ناموس رسالت کی آپ کے پاس کوئی عزت و قدر ہے تو جو رسول اکرم کی توہین کرنے والا ہے اگر ان 12 میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے۔ جو امام مہدی علیہ السلام کی توہین پر خاموش ہے وہ رسول اسلام کی توہین پر بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ رسول اسلام کی توہین ان 12 کی توہین ایک برابر کی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں احادیث ارشاد فرمائی اور قرآن مجید نے بھی ان کی ضمانت دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے رجس و برائی کو دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے، تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ لہذا ہم امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس گستاخ رسول کو نہیں روکا، یہ گستاخ امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اس لیے کہ امام مہدی علیہ السلام مسلمہ طور پر تمام عالم اسلام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین ہیں۔ چاہے کسی کا یہ عقیدہ ہو کے پیدا ہوں گے، چاہے کسی کا یہ عقیدہ ہو کے پیدا ہوئے ضرور کریں گے، لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اسلام کے آخری جانشین ہیں جنہیں خدا منتخب کرے گا۔ ان کی توہین پر خاموش رہنے والے کو حق نہیں کہ وہ ناموس رسالت کے سلسلے میں بات کرے۔ اگر میری یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو اسے لوگوں تک پہنچائیں اور اس شخص گستاخ کو واقعی سزا ملنی چاہیے، پھانسی ملنی چاہیے اور اسے کھلے عام سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی ناموس رسالت پر حملہ نہ کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔